جان بچانے کے لیے وقتی طور پر کفریہ کلمہ کہنا بھی جائز ہے۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر انہوں نے کوئی کلمہ کفر کہنے سے انکار کر دیا اور ابو جہل نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ کو برہنہ کیا ہے بیٹے کے سامنے، بیٹا عمار اسے ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس کے سامنے ماں کو برہنہ کیا، اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور کہا، اس نے ابو جہل نے تنگ آ گیا، جب کوئی اب کیا کیسے ستاؤں، جسم کو داغ رہا ہے، دو تکلیف ہو سکتی دے رہا ہے، اچھا ایک دفعہ تم کلمہ کفر کہہ دو، تم کہہ دو یہ کہ ہاں تمہارے بتوں میں بھی کچھ حقیقت ہے۔ اور ایک چھوٹی سی کوئی مورتی تھی اس کے ہاتھ میں وہ سامنے رکھی، حضرت سمیہ نے اس پر تھوک دیا، جب تیش چڑھا ہے تو نیزہ لے کر ان کی شرمگاہ میں مارا ہے، شہید کر دیا۔ حضرت یاسر ان سے بھی یہی کہا، ایک دفعہ بھی کہہ دو تو میں چھوڑ دوں گا تمہیں، چلو نہیں۔ پھر 4 سانڈ اونٹ مضبوط لائے گئے، چاروں کے ساتھ رسے بندھے ہوئے، ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھ دیا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھ دیا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھ دی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھ دی، اور اونٹوں کو دوڑایا تو ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ لیکن بیٹا جو تھا، اب دیکھیے بوڑھوں نے برداشت کیا، جوان بیٹا عمار وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی۔ لیکن پھر اتنا صدمہ ہوا کہ اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک حضور آ کر نہیں کھولیں گے میں اب یہیں پر اپنی جان دے دوں گا۔ حضور کو اطلاع ہوئی، تشریف لائے کہ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا، جو تمہارے والدین نے کیا وہ تو بہت بلند رتبہ ہے، وہ تو بہت دور چلے گئے کامیابی میں، تم نے جو کچھ کیا اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں، یہ رخصت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ دل ایمان پر جمع رہے لیکن صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا جائے تو اجازت ہے، لیکن یہ کہ اس میں ڈٹے رہنا، ایمان جتنا ہوگا، جتنا یقین ہوگا کہ اگر اس سے مر جائیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، پھر خامخواہ کاہے کے لیے کلمہ کفر کہہ کے جان بچانی ہے؟ یہاں دنیا میں اور دن رہیں گے تو اور ستائے جائیں گے، اور مشکلات آئیں گی، اور امتحانات آئیں گے، اگر آج یہ بیڑا پار ہو جائے سیدھے جنت میں جائے تو اور کیا چاہیے؟ یہ یقین جتنا ہوگا اتنا ہی صبر جو ہے آپ کا قائم رہے گا، استقامت ہوگی۔ لہذا فرمایا پہلی ہدایت اتل ما اوحی الیک من الکتاب، دوسری ہدایت واقم الصلاۃ،